وہ ایک ہیکر تھی جسے انڈر ورلڈ کے ڈان کا ڈیٹا ہیک کرنے کا ٹاسک ملا تھا، جو اپنی یادداشت کھو چکا تھا یا پھر دکھاوا کر رہا تھا، جس کے بدلے اسے کروڑوں کی آفر کی گئی تھی۔ اپنی ماں کے علاج اور چھوٹے بھائی کی تعلیم کے لیے یہ آفر قبول کی تھی، پر کچھ دن بعد ہی ڈیٹا حاصل ہونے پر جب وہ آفیسر کے گھر دینے گئی تو آفیسر بندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی وہی ڈان کاشان سکندر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ خوف سے فریز ہو چکی تھی جب کاشان سکندر نے اس کی نیلی خوفزدہ آنکھیں اور لرزتا وجود دلچسپی سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے آفیسر کو شوٹ کر دیا۔ وہ یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، پر جب آنکھ کھلی تو خود کو کاشان سکندر کے آج بھی مکان مالک نے سارے محلے کے سامنے تماشا لگایا ہوا تھا۔ جس وقت وہ گھر واپس گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کی ماں مالک مکان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور مکان مالک صفاق بنا 2-4 لڑکوں کی مدد سے انہیں دھمکا رہا تھا۔ جب ہادیہ نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے اس ہجوم کی جانب بڑھی جو کھڑے ہو کر ان کے گھر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مالک مکان نے ہادیہ کو دیکھا اور بولا، تم لوگوں نے میرے گھر کو کوئی سرایہ خانہ سمجھا ہوا ہے؟ کہاں لوگ کرائے پر لینے کے لیے اتنے بےتاب ہیں اور تم لوگ نہ ہی کرایہ دیتے ہو اور نہ ہی گھر خالی کرتے ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج بھی دیکھو 3 مہینے کا کرایہ ہو چکا ہے اور تم سے کرایہ مانگا تو وہی جواب، بیوی حالات کا رونا روتی تمہاری ماں۔ ہر انسان پریشان رہتا ہے، آج کل کے دور میں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہادیہ نے تحمل سے مکان مالک کی بات سنی اور بولی، ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھے۔ میرا بھائی بیمار ہے اور اس گھر کی میں واحد کفیل ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی ہے کرائے میں، لیکن ہم آپ کا کرایہ دے دیں گے۔ مالک مکان نے کہا، تھوڑی دیر ہو گئی ہے؟ 3 مہینے تمہیں تھوڑے لگتے ہیں؟ اتنا لحاظ کرتا ہوں میں تمہارا، اور تم ہو کہ تمہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ میں بھکاریوں کی طرح آتا ہوں اپنا کرایہ مانگنے اور تم لوگ ایسے جواب دیتے ہو۔ ہادیہ نے وہاں کھڑے تمام لوگوں کو دیکھا اور بولی، آپ ہمارا تماشا مت لگائیں، مجھے بس 1 ہفتے کی مہلت دیں، میں آپ کا کرایہ دے دوں گی۔ کرایہ دار نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، بس 1 ہفتے کا وقت دے کر جا رہا ہوں، 8ویں دن اگر تم نے کرایہ نہ دیا تو بغیر کچھ کہے تمہارا سامان گھر سے باہر پھینک دوں گا، پھر 1 لمحے کی مہلت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ ہادیہ نے ان کی بات سنی اور اپنی ماں کو سہارا دے کر واپس گھر کے اندر لے گئی۔ ہادیہ کے والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ایک ماں، بھائی، اس کی مکمل زندگی انہی لوگوں کے لیے تھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہادیہ کو کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی، اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ لوگ دنیا کے مقروض ہوتے گئے۔ ہادیہ کی ماں صدمے کے باعث اچانک ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کے لے کر گئی تو پتہ چلا ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے، انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ بات سن کر ہادیہ کے تو مانو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی، لیکن زندگی تھی، گزارنی پڑی۔ ہادیہ نے بہت علاج کروایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکی، جبکہ چھوٹا بھائی جو کہ استھمے کا مریض تھا، رہی صحیح ہادیہ کی ہمت اس نے توڑ دی تھی۔ جوان جہاں لڑکی کا اس معاشرے میں باہر نکل کر کمانا ویسے ہی بہت مشکل ہے، اوپر سے ہادیہ اتنی مجبور تھی، اس کے پاس تو کسی کا سہارا بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی، لیکن وہاں بھی نہ جانے کیا چپکلش پیدا ہوئی اور ہادیہ کو وہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی زندگی کا گزارا کر رہی تھی، لیکن اتنی کم آمدنی میں ہادیہ کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ناشکری نہیں تھی، صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ آج صبح بھی وہ نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی، راستے میں بس اسٹاپ پر اچانک اس کا کسی نے راستہ روکا۔ ہادیہ نے حیرانی سے اس بڑی لینڈ کروزر کو دیکھا، جبکہ ایک لڑکی سیاہ لباس میں باہر نکلی اور ہادیہ سے مخاطب ہوئی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ ہادیہ نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔
اس لڑکی نے ہادیہ کی جانب دیکھا اور بولی، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ سے صرف بات کروں گی، اس کے بعد آپ کو یہیں اتار دوں گی، آپ کے فائدے کی بات ہے، باقی آپ کی مرضی۔ ہادیہ نے اس لڑکی کو دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا میرا فائدہ یا نقصان ہے؟ تب اس لڑکی نے ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا نام روزی ہے اور میں ایک کمپیوٹر کی کمپنی کی CEO ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کمپیوٹر کو اچھی طرح سے جانتی ہیں، امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ہادیہ پریشان سی اس کے مقابل جا بیٹھی، تب اچانک ڈرائیور کی سیٹ سے کالے ہی کوٹ میں ملبوس ایک شخص ان کے جانب مڑا اور بولا کہ انہیں ہادیہ سے بس ایک کام ہے، کسی کمپیوٹر کی انفارمیشن چاہیے، جبکہ ہادیہ یہ کام اچھی طرح جانتی تھی۔ ہادیہ نے کہا، مگر آپ کون ہیں؟ اس آدمی نے کہا، میں ایک ایجنٹ ہوں۔ اس نے ایجنٹ کی جانب دیکھا اور بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تب اس ایجنٹ نے کہا، اگر آپ باتوں سے زیادہ کام پر دھیان دیں گی تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ کام جتنی جلدی ختم ہوگا اتنی جلدی آپ کا اور ہمارا وقت بچ جائے گا۔ ہادیہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا اور بولی، مگر یہ کام آپ مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے مجھ سے بھی بہترین لوگ موجود ہیں اس صلاحیت کو لے کر، تو آپ ان سے یہ کام کیوں نہیں کرواتے؟ اس آدمی نے کالا چشمہ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، کیا، کیوں، کب، ان الجھنوں میں نہ پڑو، بس میں تمہیں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کام کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور اس وقت مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، آگے تمہاری مرضی، میں دیکھ لوں گا کسی اور کو، لیکن اس کام کے تمہیں بہت اچھے پیسے مل جاتے، تمہارے تمام مسئلے ایک پل میں حل ہو جاتے، اب تم جا سکتی ہو۔ ہادیہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ تھوڑی دور جا کر ہادیہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کالے رنگ کی گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ ہادیہ نے کچھ سوچتے ہوئے واپسی کی جانب قدم بڑھائے اور اس گاڑی کے شیشے کو جا کر نوک کیا۔ اس لڑکی نے شیشہ نیچے کیا اور ہادیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یس۔ تب ہادیہ نے کہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس کام کے لیے اچھا معاوضہ چاہیے اور ساتھ سیکیورٹی بھی۔ روزی نے ہادیہ کی جانب دیکھا اور بولی، سیکیورٹی تمہیں پوری طرح دی جائے گی، لیکن ہماری بھی شرط ہے یہ کہ کام تم مکمل رازداری کے ساتھ کرو گی، کسی بھی طرح کی کوئی حماقت یا معمولی سی غلطی بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے، اس چیز سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ہادیہ نے وہ ڈیل سائن کر لی۔ روزی نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی اور بولی، اس میں تمام انفارمیشن ہے۔ ہادیہ وہ فائل لے کر گھر آ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا۔ اس کی ماں نے نوکری کے بارے میں پوچھا۔ ہادیہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا کھوجنے لگی تھی، جبکہ ہادیہ کی ماں نے بیٹی کو اتنی مہارت سے کمپیوٹر میں گم دیکھا تو بولی، کیا بات ہے، آج اس کمپیوٹر کی کیسے یاد آ گئی؟ نوکری تلاش کرنے کے لیے گئی تھی نا؟ تب ہادیہ نے ان سے کہا کہ نوکری کا اشتہار اس کمپیوٹر پر دیکھ رہی ہوں۔ ہادیہ کی ماں خاموش ہو گئی۔ ہادیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں اس کی ماں کو پتا چلے۔ کاشان سکندر، یہ نام سرچ لسٹ پر لکھتے ہی اسکرین پر تمام انفارمیشن ہادیہ کے سامنے تھی، لیکن یہ ساری انفارمیشن اس کو فرضی لگی، کیونکہ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ لوگ اصل میں کیسے ہیں، اور جو انفارمیشن اسے ملی تھی اس کے مطابق جو کمپیوٹر اسکرین پر انفارمیشن موجود تھی وہ بالکل غلط تھی۔ اس نے بہت پریشان ہو کر کمپیوٹر بند کیا اور سوچنے لگی کہ کس طرح روزی سے وہ رابطہ کر سکے اور اسے بتائے کہ اس نے جو انفارمیشن ہادیہ کو دی ہے وہ غلط ہے، اس کے ایجنٹ نے غلط کام دیا ہے انہیں۔ لیکن ہادیہ کو ایک وقت کے لیے لگا ہو سکتا ہے کہ روزی نے صحیح انفارمیشن دی ہو اور کمپیوٹر پر موجود انفارمیشن غلط ہو، لیکن ہادیہ صرف یہ سوچ ہی سکتی تھی۔ ایجنٹ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی پیش قدمی خود نہیں کرے گی جب تک روزی اس کے لیے کوئی حکم صادر نہیں کرتی۔
तब तक वो खुद से कुछ नहीं करेगी। हादिया ने भी खुद को ज्यादा थकाना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा कल सुबह जाकर बस स्टॉप पर रोजी का इंतजार करे, हो सकता है वो उससे मिलने के लिए आ जाए। एक मर्तबा तो हादिया को खुद पर ही गुस्सा आया था। इतनी बड़ी डील साइन कर ली और राब्ते का कोई जरिया भी उसे मौसूल नहीं हुआ। अगर वो किसी मुसीबत में फंस भी गई तो किसको मदद के लिए बुलाएगी? इतनी बेवकूफ वो कैसे हो सकती है? अपने बारे में तो उसने कुछ सोचा भी नहीं। अगर हादिया के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसका वहम अगर सच हो गया तो उसकी माँ और भाई जो कि खुद बहुत मोहताज हैं, वो कैसे उस सब से लड़ेंगे? नहीं, हादिया को ये काम अपनी ताकत से बाहर लगा। उसने सोच लिया था कि कल सुबह वो रोजी से मिलकर उसकी फाइल वापस कर देगी और उससे माजरत कर लेगी कि ये काम हादिया नहीं कर सकती। लेकिन हादिया अगर ये काम नहीं करेगी तो घर की गाड़ी कैसे चलाएगी? उसकी माँ की दवाई, भाई का इलाज कैसे करवाएगी? मालिक मकान को घर का किराया कैसे देगी? या अल्लाह, हादिया अपना सर थाम कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी अचानक जो फाइल उसे रोजी ने दी थी उसमें से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी। हादिया ने वो फाइल देखी तो क्लिप के नीचे उसे एक माइक मौसूल हुआ। हादिया ने वो माइक अपने कान में लगाया तो वहां से रोजी की आवाज सुनकर काफी हैरान हुई। हादिया ने रोजी से कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जबकि रोजी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर यकीन हो गया था कि तुम कोई हैकर नहीं हो। पता नहीं सर, कोई बात क्यों नहीं समझ आ रही। उन्होंने इतना अहम काम तुम्हारे जिम्मे लगा दिया। हादिया ने अपनी बेइज्जती महसूस करते रोजी से कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मेरी बात सुने बगैर तुमने मेरी सलाहियतों को नाकारा कह दिया। ऐसा काम मैं पहली मर्तबा कर रही हूँ। तुम्हें मुझे गाइड करना चाहिए, ना कि मेरे ही काम में तुम नुक्स निकाल रही हो। काम करने के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम्हें बाहमी बातचीत का तो इल्म है नहीं, चली हो डील करने के लिए। जबकि रोजी ने उस मासूम सी लड़की की इतनी चलती जबान सुनी तो बोली, यही मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने काम की सलाहियत को पहचानो और काम करो। अपनी दोनों आंखें स्क्रीन पर गौर करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। जो तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं। डिक्शनरी में एक लफ्ज के 1000 से ज्यादा मायने होते हैं। यही हाल काशान सिकंदर का है। उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान उसने दुनिया को बताई हुई है। इसी मसले को हल करने के लिए हमने तुम्हें हायर किया। इस काम के बदले तुम्हें अच्छा मुआवजा मिल रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी अपना 100% दो, ताकि हमें भी अपने इंतखाब पर शर्मिंदगी ना हो। हादिया ने रोजी से मजीद कोई बात नहीं की और चुपचाप कॉल काट दी। एक वक्त के लिए हादिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन चंद लम्हे सोचने के बाद हादिया ने महसूस किया कि अगर ये काम इतना आसान होता तो उन्हें एक हैकर की जरूरत क्यों पड़ती। जरूर कोई ना कोई बात तो है, और ये बात हादिया की जॉब है। और इस काम के भी बहुत से उसूल होते हैं। फजूल में वो हद से ज्यादा गैर संजीदा होकर इस बारे में सोच रही है। उसने खामोशी से वो फाइल दोबारा उठाई और बहुत गौर से एक एक लफ्ज पढ़ने लगी। बहुत कुछ ऐसा था जिसको पढ़कर हादिया का दिल किया कि वो अपनी अकल पर मातम करे। यानी कि रोजी ठीक कह रही थी, जो कुछ नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं, और जो कुछ नजर नहीं आ रहा वही ढूंढने का काम तो हादिया के जिम्मे लगाया गया था। हादिया ने सारी रात जाकर उस फाइल में मौजूद टास्क को पूरा किया। आखिर में काशान सिकंदर के आगे से सिकंदर उसने हटाया, मगर मुस्कुराते हुए उसका नाम वापस जोड़ दिया। हादिया अपनी सलाहियत से कितनी बेखबर थी, उसे तो मालूम ही नहीं था कि लोग ऐसे दुनिया के सामने खुद को जाहिर करते हैं जैसे उनसे अच्छा कोई नहीं। वो तो फरेब और चालबाजी से बिल्कुल बेखबर हैं। ऐसी ही शख्सियत थी काशान सिकंदर की। मगर वो कहते हैं ना, हर चालाक इंसान अपने राज का कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। मामूली सी गलती ने काशान सिकंदर के आशियाने को जलाकर राख कर दिया था।
اور وہ غلطی ہادیہ کے سامنے تھی۔ اگلی صبح ہادیہ انفارمیشن کی فائل لے کر بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ روزی سے رابطہ کرے، مگر اس سے پہلے ہی کالے رنگ کی لینڈ کروزر اس کے پاس آ کر رکی۔ ہادیہ اس کار میں بیٹھی مگر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہادیہ نے شور مچاتے کہا، مجھے یہیں اتار دیں، میں بس یہ فائل دینے آئی ہوں، جبکہ ڈرائیور نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہ فائل آپ خود میم کو دے دیجیے گا۔ ہادیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا خود جا کر روزی سے اپنا اماؤنٹ بھی لے لے گی اور یہ فائل بھی اس کے حوالے کر دے گی۔ اس سب کے بعد ہادیہ کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی، یہی سب کچھ سوچ سوچ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی اور ہادیہ شیخ چلی جیسی سوچ کے ساتھ باہر نکلی۔ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ تھی جس کے اندر وہ لوگ جا رہے تھے۔ وہ لوگ ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو ہادیہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت اپارٹمنٹ نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ بجانا چاہا، لیکن تب ہال میں ایک آواز گونجی اور ہادیہ سیدھی اس جانب چل دی۔ السلام علیکم سر، مگر سامنے دیکھ کر غیر دانستہ طور پر ہادیہ کے ہاتھ سے وہ فائل چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ روزی اور وہ ایجنٹ جس نے کل اسے فائل دی تھی دونوں ہی کرسیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو کھولنا چاہا۔ اچانک کسی کے بوٹوں کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی شور پیدا کرنے لگی۔ ہادیہ نے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے ماسک پہنے ہوئے انسان کو دیکھ کر حیران تھی۔ ہادیہ کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تو وہ واپس دروازے کی جانب پلٹی، مگر اس سے پہلے ہی اس کی کلائی اس انجان شخص کی گرفت میں تھی۔ ہادیہ کو تو کرنٹ لگ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسے چھڑوانا چاہا، مگر اس شخص نے ہادیہ کو دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا۔ ہادیہ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے، جبکہ ایجنٹ اور روزی کو ہادیہ کی آنکھوں کے سامنے اس شخص نے بے دردی سے ختم کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے ہادیہ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ شخص روزی اور اس ایجنٹ کا خاتمہ کرنے کے بعد ہادیہ کی جانب پلٹا تو ہادیہ کو اپنی دھڑکن بہت تیز ہوتی محسوس ہوئی اور وہ اسی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ وہ شخص بہت غور سے اس لڑکی کی پل پل بدلتی حالت کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر وہ فائل اٹھائی جس کی سب سے اوپری والی سطح پر ہی کاشان سکندر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہادیہ کی جانب دیکھا اور بولا، لگتی تو نہیں کہ تم اتنی چالاک ہو، لیکن مجھے ایسی ہی انوکھی چیزیں پسند ہیں۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور ہادیہ سمیت وہ لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہادیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ارد گرد نظر گھمائی۔ چاروں طرف دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ ایک بہت خوبصورت کمرے میں موجود ہے۔ ہادیہ نے اپنے دماغ پر زور دیا تو اسے ایک ایک بات اچھی طرح یاد آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اتنے بڑے گینگ کے ساتھ ہاتھ ملا کر روزی اور ایجنٹ کا حال سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ انسان ہادیہ کو یہاں لایا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہادیہ کو اپنا انجام سوچ کر ہی خوف آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نے آ کر ہادیہ کو حکم دیا کہ باس اس کو نیچے بلا رہے ہیں۔ ہادیہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، میں تمہارے کسی باس کو نہیں جانتی، مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ۔ مجھے جو حکم ملا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ ہادیہ اس ملازمہ کو پکارتی رہی مگر وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ ہادیہ نے اس کمرے میں موجود ونڈو کی جانب قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی پردہ ہٹایا تو نیچے کی گہرائی دیکھ کر فوراً ہی پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کمرہ چوتھی منزل پر تھا۔ اتنی اونچی عمارت کو دیکھ کر ہادیہ نے بھاگنے کا پروگرام بھی کینسل کر دیا۔ مرتاق یا نہ کردہ کے مستاق، ہادیہ نے اپنی چادر اچھی طرح سر پر لی
اور اس دروازے کی جانب چلی گئی جہاں سے وہ ملازمہ باہر گئی تھی۔ باہر نکلتے ہادیہ کو ایسا لگا جیسے وہ شیشے کے اوپر چل رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے بنائے گئے اس گھر میں ہادیہ کو اپنا خوف جاتا ہوا محسوس ہوا، مگر بس یہ ایک پل کی ہی بات تھی، کیونکہ اگلے ہی پل اس ڈیول کو اپنے سامنے دیکھ کر ہادیہ کی تمام خوش فہمیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس انسان نے بھی اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی تو فوراً پلٹا اور ہادیہ کے بچے کچے حواس بھی جاتے رہے۔ کاشان سکندر، ہادیہ نے بہت لڑکھڑاتے لہجے میں اسے پکارا، جبکہ اپنے نام کی پہچان اس لڑکی کے منہ سے سن کر کاشان بھی مسکرایا تھا۔ تو تم مجھے جانتی ہو؟ جی ہاں، میں آپ کو جانتی ہوں، مگر آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کاشان نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھا، جو کہ لڑکھڑاتی آواز سے بھی بہت گہری باتیں کر رہی تھی۔ کاشان نے کہا، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم نے اتنی بڑی حماقت کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ میرے بارے میں جانتی بھی ہو میں کیا ہوں؟ ہادیہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کیا ہو۔ تم ایک درندے ہو جو کہ وومن ٹریفکنگ کا کنگ ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم کچھ بھی کرتے جاؤ گے اور پولیس کو کبھی بھی تمہارے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے گا؟ نہیں کاشان سکندر، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کاشان نے بہت غور سے اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو کہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ جبکہ ہادیہ نے کاشان کو خاموش دیکھا تو پر اعتمادی سے بولی، مجھے بھی وہ انفارمیشن جو روزی نے دی تھی وہ پڑھ کر کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، کیونکہ پولیس نے جب تمہیں پہلی مرتبہ تمہارے ہی ریکٹ کے ساتھ گرفتار کیا تھا اور اس لوگوں کے ہجوم میں تم گرے اور تمہارے دماغ پر چوٹ لگی، تو تم نے سب پر یہ ظاہر کیا کہ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے۔ کافی عرصے علیل رہنے کے باوجود تمہیں کورٹ نے رہائی دے دی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اور اس ہجوم میں تمہارے خلاف جو ثبوت ملے تھے وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ پولیس اسی وجہ سے خاموش تھی اور تم نے سب لوگوں کو پاگل سمجھ لیا، ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ رائس مل، آئل مل اور نہ جانے کون کون سی ملز بنا کر تم نے دنیا کی نظروں میں ایک شریف بزنس مین بن گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ جتنا بھی چالاک ہو جائے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی حال تمہارا بھی ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ تم دنیا کو دکھاؤ گے وہی لوگ دیکھیں گے؟ تم نے تمام پرانے ریکارڈ ختم کر دیے، تمام مافیا سے تمہارا نام ختم ہو چکا ہے، لیکن تم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم نے پرسنل انفارمیشن میں اس ڈاکٹر کا نام پتہ سب کچھ چھپایا تھا جس نے تمہارا علاج کیا تھا، اور یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس ڈاکٹر کو بھی تم نے اس شہر سے غائب کروا دیا۔ میرا یقین اور پختہ ہو گیا تمہارا میڈیکل کا سارا ریکارڈ دیکھ کر، کیونکہ وہاں پر تمہارے دماغ میں چوٹ لگنے کا ذکر تھا، جبکہ پہلی رپورٹوں میں دائیں طرف اور دوسری رپورٹوں میں بائیں طرف، اور یہیں سے مجھے وہ کلو مل گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ بس پھر اس ہاسپٹل سے تمہارا ریکارڈ نکلوایا اور تمہارے ایکس رے وغیرہ دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ تمہارے دماغ میں ایک معمولی سی چوٹ آئی تھی، جس کا تم نے اپنے شاطر دماغ سے فائدہ اٹھا کر اپنے خلاف تمام ثبوت مٹائے اور خود کو بہت انوسنٹ ظاہر کروایا۔ لیکن میں نے کہا نا، جیسا تمہیں لگتا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، تمہارے تمام ملز کے اندر چلنے والے ریک کا مجھے پتہ چل چکا ہے، اور بہت جلدی ساری دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کاشان سکندر نے بہت آرام سے ہادیہ کی بات سنی اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کوئی عام بندی نہیں ہو۔ اب تک جتنے بھی ایجنٹ لوگ ہائر کیے وہ اس بات تک پہنچ نہیں سکے کہ میرے دماغ کی چوٹ بھی ایک جھوٹ تھی۔ وہ لوگ تو بس ثبوت اور یہ وہی ڈھونڈتے رہے جو وہ لوگ سمجھ ہی نہ سکے کہ جس چوٹ کی بنا پر میں نے اپنے تمام کیس بند کیے
اصل میں وہ چوٹ کتنی گہری تھی؟ اتنا زخم تو مجھے نہیں تھا جتنا انہیں دکھ ہو رہا تھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ تم نے سب کچھ معلوم تو کر لیا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا، لیکن فائدہ؟ اب تو اس چیز سے تمہیں کچھ حاصل وصول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایجنٹ اور روزی تو پتہ نہیں کہاں گئے۔ ہادیہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، کہاں گئے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے۔ کاشان سکندر ہادیہ کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، بی بی کون ہو تم؟ کون تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ تمہارے پاس میرے خلاف ثبوت ہیں، لیکن روزی اور ایجنٹ کا قتل میں نے کیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہادیہ نے بہت غور سے شفاق انسان کو دیکھا جس کی شکل و صورت بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے اندر کا وحشی جانور بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ کاشان نے بہت غور سے ہادیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ ہادیہ پھنکارتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بھول ہے، میں مر جاؤں گی لیکن ان لوگوں کو انصاف ضرور دلواؤں گی۔ تم گنہگار ہو اور تمہیں سزا تو مل کر ہی رہے گی۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہیں تمہارے پاس؟ کاشان نے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے اچانک اپنے پہلو میں موجود فائل دیکھنی چاہی جو کہ اس کے پاس نہیں تھی، جبکہ فائل کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہادیہ کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ کاشان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے اور بولا، مجھے عورتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، وہ فائل میری ملازمہ نے تمہارے وجود سے نکال کر مجھے دی تھی۔ ویسے کافی حیرت کی بات ہے، مجھے بہت حیرانگی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ بڑے سے بڑے لوگ کاشان سکندر تک نہیں پہنچ سکے اور ایک معمولی سی لڑکی نے میرا تختہ الٹنا چاہا۔ یہ تو تمہاری بھول ہے ہادیہ، لیکن کہتے ہیں نا، ایک غلطی انسان زندگی میں ایسی کر دیتا ہے جو کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل کر رکھ دیتی ہے، اور وہی بھول تم سے ہوئی ہے۔ کاشان سکندر کی کھوج لگا کر اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور یقین مانو سزا سن کر تم دہل جاؤ گی۔ ہادیہ نے کاشان کی طرف دیکھا اور بولی، تم یہ جو سب کر رہے ہو بہت غلط ہے، تمہیں پچھتاوا ہونا چاہیے، اور تم ہو کہ اتنے شفاق بن رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں قدرت نے سنبھلنے کا موقع دیا تھا، لیکن تم نے اسے بھی شطرنج کے ایک پیادے کی طرح استعمال کیا اور ساری بساط بدل دی۔ کاشان نے ہادیہ کی طرف دیکھا اور جھنجھلاہٹ سے بولا، تم اپنے قد سے بڑی باتیں تو کرتی ہو۔ ہادیہ خاموش ہو گئی اور اس نے 2 لمحے ٹھہر کر کاشان سے کہا، مجھ سے کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ کاشان نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے جانے دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا اور بولی، کیسی شرط؟ تب کاشان نے کہا، تم اپنا کمپیوٹر مجھے دو گی، اور وہ فائل کی کلپ بھی جس کی کاپی تمہارے کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہے۔ ہادیہ نے کاشان کی جانب دیکھا۔ کاشان نے ہادیہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں؟ اپنے خلاف ثبوت اتنے کھلے چھوڑ دوں گا تاکہ تم سارا ڈیٹا ہیک اپ کر کے عدالت میں میرے خلاف کیس کرتی پھرو اور میڈیا سے سمپتھی حاصل کرو۔ ہادیہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے خلاف میرے پاس ثبوت ہیں تو اپنے کرتوتوں کا بھی اچھی طرح علم ہوگا۔ اتنا بھیانک کام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں ذرا خوف نہیں آتا اپنے انجام سے؟ کاشان نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کرتے کہا، ہادیہ اپنے کام سے کام رکھو، اگر یہاں سے جانا ہے تو جو میں نے کہا ہے وہ کرو، ورنہ کیا؟ ورنہ؟ ہادیہ نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ بس اسی لمحے کاشان سکندر کا پارا ہائی ہوا تھا اور اس کی برداشت نے جواب دیا تھا۔ کاشان نے ہادیہ کی بازو جکڑے اور بولا، تم سے ذرا نرمی سے بات کر رہا ہوں تو سر پر چڑھ رہی ہو۔ لڑکی، چونٹی جتنی اوقات بھی نہیں ہے تمہاری، مسل دوں گا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ہادیہ نے بھی بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، اگر میری کوئی اوقات نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو، میں باہر نکل کر بتاؤں گی کہ میری کیا اوقات ہے
اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پاس تمہارے خلاف کون سے ثبوت ہیں۔ تمہاری اس نام نہاد عزت کے پرخچے اڑا دوں گی۔ کاشان کی چھٹی حس نے کام کیا اور اس نے ہادیہ کے دونوں بازو چھوڑتے ہوئے کہا، میرا تم سے وعدہ ہے، اب تم آسمان کو دیکھنے سے بھی ترس جاؤ گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہادیہ نے ڈرتے ہوئے کاشان کی جانب دیکھا، مگر اسی لمحے ہادیہ کو اپنی گردن پر کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسی ملازمہ نے ہادیہ کی گردن میں ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ ہادیہ کو اپنا دماغ تاریکی میں جاتا محسوس ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کاشان، کب تک اس لڑکی کو یہاں رکھنے کا ارادہ ہے؟ کاشان کے دوست نے اس سے سوال کیا۔ کاشان سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے دوست نے پھر پوچھا۔ مطلب یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کب تک یہاں رہے گی۔ اس کے پاس میرے خلاف ثبوت ہیں، وہ بہت پختہ ہیں۔ یہ بات میڈیا تک چلی بھی گئی تو بہت زیادہ تہلکہ مچ سکتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ کاشان سکندر نے بے ہوش ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہادیہ کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کمرے میں موجود تھی، جبکہ وہی ملازمہ آ کر اسے کھانا بھی دے گئی تھی۔ ہادیہ نے اسے باہر جانے کے لیے بہت کہا، لیکن اس نے ہادیہ کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ہادیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے ایک بات سوچی کہ وہ کاشان سکندر کی بات مان لیتی تو اس جھمیلے میں پڑتی ہی نہیں۔ اس کی بلا سے کچھ بھی ہو، وہ سارے ثبوت کاشان سکندر کو دے دے گی اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہادیہ کی بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی ماں اور بھائی کی فکر میں وہ گھل رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، لاکھ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ہادیہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ عجیب سی آواز پر اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی تھی، مگر خود کو ایک انجانی جگہ دیکھ کر اس کو اپنے حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پاگلوں کی طرح ہادیہ یہاں سے وہاں اس ہال کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں پر بے جان چیزیں پڑی تھی، مگر انسان کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف دروازے کھٹکھٹائے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھلا۔ تبھی کوئی انسان اس کی آواز سن کر اندر آیا۔ چیخ چیخ کر ہادیہ کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ تبھی ایک جانب سے کاشان سکندر اسے آتا ہوا نظر آیا۔ اس وقت ہادیہ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کاشان سے کسی طرح کی بات کر سکے، جبکہ کاشان نے اسے کمزور اور مجبور دیکھا تو بولا، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بہت کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ایک معمولی سی غلطی بھی اس کے لیے کتنا بڑا عذاب بن سکتی ہے۔ ہادیہ میں تو ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے۔ کاشان کے اشارے کرنے پر ملازمہ نے ہادیہ کو پانی پلایا۔ پورا گلاس اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔ ہادیہ نے پانی پینے کے بعد کاشان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولی، تم جو چاہتے ہو میں کر دوں گی۔ تمہیں وہ سارے ثبوت چاہیے نا، تم لے لو، مگر مجھے یہاں سے جانے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جبکہ کاشان نے اسے اتنا بے چین دیکھا تو مسکرا کر بولا، اگر تم یہ سب کچھ پہلے ہی کر لیتی تو اتنی پریشانی کی تو بات ہی نہ ہوتی۔ ہادیہ نے اپنے بیمان آنسوؤں کو گالوں پر بہنے سے روکا، لیکن وہ پھر بھی اس کی لاچاری کو ظاہر کر چکے تھے اور سامنے کھڑا انسان اس کی مجبوری سے بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کاشان سکندر نے ہادیہ سے کہا کہ اس کے ہائر کیے ہوئے ہیکر کو وہ تمام معلومات حاصل کرنا سکھا دے جو اس نے کاشان کے بارے میں اپنے میتھڈ سے اکٹھی کی تھی۔ ہادیہ نے اس کی بات مانی اور کاشان کی تمام انفارمیشن اس کے ہیکر کو بتانے لگی، جبکہ کاشان سکندر دور بیٹھا بہت غور سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو ایک ایک کر کے بہت سے انکشافات اس پر ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ہیکر بھی کافی حیران تھا کہ یہ معمولی سی دکھنے والی لڑکی اس قدر ذہین ہو سکتی ہے، مگر ہادیہ کو اس وقت صرف اپنے گھر واپس جانا تھا۔ وہ جلد از جلد کاشان سکندر جیسے انسان کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ ساری انفارمیشن اور ڈیٹا کاشان کے ہیکر کو دینے کے باوجود بھی
جب ہادیہ نے وہاں سے جانے کی فرمائش کی تو کاشان نے کہا تم یہاں سے نہیں جا سکتی، جبکہ کاشان کی ایسی بات سن کر ہادیہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہادیہ نے کہا جیسا تم نے کہا تھا میں نے سب کر دیا، اور نہ ہی میں تمہارے خلاف کوئی کیس کروں گی، نہ ہی کوئی ثبوت رکھوں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کاشان سکندر نے اس کی جانب جھک کر کہا اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں اپنے بھائی اور ماں سے ملنا ہے، میں انہیں یہیں لے آتا ہوں، لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہادیہ نے بے چین ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولی لیکن کیوں نہیں جا سکتی؟ کاشان نے کہا میرے پاس جو ہیکر ہے وہ اتنا قابل نہیں جتنی تم ہو، اور اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ تمہارے قبضے میں ہیں، لیکن اب تم میرے قبضے میں رہو گی، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہادیہ کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے روزی اور اس ایجنٹ کی بات مانی اور اس گروپ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، جبکہ اسے پریشان دیکھ کر کاشان سکندر نے کہا تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہیں تو صرف پیسوں کی ضرورت تھی، اسی پیسے کے لیے تو تم نے میرے خلاف انفارمیشن اکٹھی کی تھی، اور اب وہی پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں، ساتھ اتنی سیکیورٹی بھی دے رہا ہوں، پھر بھی تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں میں تم پر کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ ہادیہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا کام کروا رہے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میں اتنے بڑے دلدل میں پھنس گئی۔ مجھے اگر ذرا سی بھی بھنک ہوتی کہ وہ مجھ سے یہ سب کروا رہے ہیں تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتی اور آج مجھ پر مصیبت نہ آتی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے جانے دو، میں مجبور ہوں، میں اپنی مجبوری سے خود لڑ لوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملا کر جان بوجھ کر کسی گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کاشان سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں موجود گلاس زمین پر دے مارا اور بولا کیا گناہ لگا رکھا ہے؟ میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تمہیں لگتا ہے جن لوگوں کے ساتھ تم مل کر پہلے کام کر رہی تھی وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ایجنٹ اور وہ روزی جن کا مذہب بھی نہیں پتا تھا تمہیں، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہادیہ، میری بات غور سے سنو، میں ایک سیکریٹ ایجنٹ ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے کہ مجھے چوٹ لگی اور پولیس کی گرفت سے نکل گیا، دراصل ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جسے میں نے پکڑا تھا اور اس کا الزام ان تمام بڑے لوگوں نے مجھ پر ہی ڈال دیا۔ میرا ایک ریکٹ ہے جو کہ 11 لوگوں پر مشتمل ہے، ہم سب مل کر کالج اور ہاسٹلوں میں ہونے والی لڑکیوں کو ریکٹ کرتے ہیں۔ میری بہن تھی جو کہ کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اچانک اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی، وہ ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ اس وقت میں MA کی پڑھائی کر رہا تھا اور میری بہنیں نئے کالج جانا شروع کیا تھا۔ مجھے زیادہ اپنی جاب کی فکر تھی، ہمارے والد نے ہمیں اکیلے پالا تھا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیسے میری بہن کی اتنی گہری دوست بن گئی۔ ایک دن میری بہن گھر سے نکلی کہ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی ہے، اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن میری بہن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس صدمے میں نے اپنا باپ کھو دیا۔ ایک دن جب میں جاب سے واپس آ رہا تھا، تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بہن کو کس حالت میں سڑک پر بیٹھے دیکھا؟ اس کے جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے اور وہ نشے میں اتنی دھت تھی کہ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ ٹریفک میں وہ بھیک مانگ رہی ہے، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ میں اسے روک لیتا اس سے پہلے ہی ایک ٹرک نے اسے مار دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہاں موجود لوگوں کی مدد سے مجھے پتا چلا کہ یہ بھیکاریوں کا ایک گروپ ہے۔ جب میں نے چھپ کر اس گروپ پر نظر رکھی تو اس گروپ کی لیڈر میری بہن کی دوست نکلی۔ وہ لڑکی یہیں کام کرتی ہے، نئے کالجوں میں جا کر لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، پھر انہیں نشہ آور ادویات کا عادی بنا کر دوسرے گروپوں کو بیچ دیتی ہے۔ اس دن میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں اس ریکٹ کا خاتمہ کر کے ہی دم لوں گا۔ کچھ مخلص آفیسرز نے میرا کام دیکھا
اور مجھے اعتماد میں لے کر ایک کمیٹی بنائی جس کے تھرو ہم یہ سارا کام سر انجام دیتے ہیں۔ کاشان سکندر نے بہت ساری فائل اور ان لڑکیوں کی ساری انفارمیشن ہادیہ کے سامنے کر دی۔ اس کا تو سر ہی چکرا گیا تھا، وہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر کہ دنیا اتنی زیادہ بری ہے اسے علم نہیں تھا۔ ہادیہ نے شرمندگی کے باعث نظر اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کاشان اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہادیہ ایک ایک کر کے معصوم لڑکیوں کی تصویریں دیکھتی جا رہی تھی جن کے منہ پر کراس کا نشان تھا، یعنی کہ وہ لڑکیاں اس گروپ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ جانے اپنی زندگیاں کہاں گزار رہی ہیں۔ ہادیہ نے ساری انفارمیشن پڑھی، ایک ایک لڑکی، ان کے ماں باپ کی پولیس میں کروائی گئی رپورٹیں، کالج میں ان کی سی وی اور ان کے پرانے ریکارڈ۔ اسے بہت رونا آیا تھا کہ لڑکیاں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتی ہیں، اور تعلیمی اداروں میں ان کے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی روح دہل جاتی ہے۔ پتہ نہیں ان معصوم لڑکیوں کے خواب، خواہشیں اور کیا کیا ارمان ہوں گے جب وہ پورا کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن ایسے درندے ان کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ ہادیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور تمام کاغذوں کو اکٹھا کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، اور کچھ سوچتے ہوئے وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی سوچ کے برعکس کاشان سکندر واپس اس کمرے میں آیا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور کاشان بھی حیران کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پل پل میں اپنی بدلتی ہوئی شخصیت سے اسے حیران کر رہی تھی۔ ہادیہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے پتا ہے تم حیران ہوگے، لیکن اب یہی حقیقت ہے۔ کاشان نے بھی ہادیہ کی جانب دیکھا اور بولا، ویلکم ڈیئر، مجھے پورا یقین ہے ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہادیہ نے بھی اس کی جانب دیکھتے بھرپور لہجے میں انشاءاللہ کہا تھا۔ اگلے دن سے ہادیہ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ کاشان سکندر تو بہت حیران تھا کہ اس کی زندگی میں کیسا پلٹا کھایا ہے، جبکہ ہادیہ اپنی ماں سے ملنے گئی اور انہیں اپنے ساتھ لا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ لیا۔ شام کے وقت جب وہ کاشان سکندر سے ملنے آئی تو اپنا تمام پروگرام اس نے کاشان کو بتا دیا، اور نئے پیپرز کے ساتھ وہ ایک علاقے کے کالج میں داخل ہوئی۔ کالج والوں نے ایک دو باتیں پوچھنے کے بعد اسے اس کالج میں ایڈمیشن دے دیا تھا۔ اب یہاں سے ہادیہ کا نیا سفر شروع ہوا تھا۔ کچھ دن تک معاملات بالکل ٹھیک رہے، مگر ایک دن اچانک ہادیہ کینٹین میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے آ کر اسے پروفیسر کا پوچھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اس لڑکی کو جواب دیا۔ وہ بہت خوش شکل اور کافی ایکٹیو لڑکی تھی۔ ہادیہ سے اس کی چند ہی دنوں میں دوستی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کالج میں اکثر ساتھ پائی جاتی تھیں۔ 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمام کالج والے انہیں بیسٹ فرینڈز کہتے تھے، مگر ایک دن اچانک وہ لڑکی ہادیہ سے کہنے لگی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ ہادیہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی اور اس کی دوست نے اسے اپنی منگنی پر انوائٹ بھی کیا تھا۔ ہادیہ نے اس کا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا۔ اگلے دن اس کی منگنی تھی۔ ہادیہ مکمل تیاری کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں اس کی دوست نے اسے بلایا تھا۔ وہ ہادیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے گھر والوں سے ملوانے لگی، جبکہ ہادیہ کو اس کے گھر والے اور خاص طور پر وہاں موجود مردوں کی نظریں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ ہادیہ نے اپنی دوست سے کہا کہ اپنے ہونے والے منگیتر سے تو ملواؤ، تو اس نے ایک بہت خوش شکل نوجوان سے ہادیہ کا تعارف کروایا۔ ہادیہ نے ایک ویٹر سے لے کر جوس پیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے اپنی دوست سے معذرت کی اور گھر واپس آنے لگی۔ تبھی اچانک پارکنگ میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو بندھا ہوا پایا۔ ادھر ادھر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے ارد گرد بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ ہادیہ کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ جب بھی ہادیہ نے اپنی دوست کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا جو کہ عجیب طرح کے کپڑے پہنے ہوئے بہت ہی بے باک انداز سے باتیں کر رہی تھی،
اس نے ہادیہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، بے وقوف لڑکی، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تم نے اس مہینے کی 100 لڑکیوں کا مشن مکمل کروا دیا۔ اس ریکٹ کو بھیجنے کے لیے ہمیں بہت پیسوں کا فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اچھا دوست زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ تم واقعی میری زندگی میں بہت اہم نکلی۔ اچھا لگا تم سے دوستی کر کے۔ ہادیہ نے بہت غصے سے اس مکار لڑکی کو دیکھا تھا۔ تبھی ایک ٹرک آیا اور اس میں ایک کے بعد ایک لڑکی کو بری طرح سے کھینچتے ہوئے ڈال رہے تھے۔ ہادیہ کی باری آئی تو چاروں طرف سائرن بجنے لگا اور اب کی بار مسکرانے کی باری ہادیہ کی تھی، اور وہ لڑکی ہونک بنی ہادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر ہادیہ کی اور تمام موجود لڑکیوں کی رسیاں کھولی۔ ہادیہ نے ہاتھ کھولتے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اپنی دوست کے منہ پر دے مارا اور وہاں موجود کھڑے تمام لوگوں سے کہا کہ اس کریٹ کو پکڑ کر لے چلو، جبکہ خود ہادیہ کاشان کے ساتھ اس کی لینڈ کروزر میں موجود تھی۔ ان لوگوں نے تمام تفصیل اپنے سینئر کو دی اور اس گینگ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کاشان بہت خوش تھا کہ اس نے کامیاب مشن پورا کر لیا، جبکہ ہادیہ کو بھی بہت اطمینان محسوس ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ نہ جانے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے۔ اس کے بعد ہادیہ نے اس شہر میں موجود بہت سے کالجوں میں ایک اسٹوڈنٹ بن کر داخلہ لیا اور وہاں ایسے چلتے ہوئے ریکٹ کو پکڑا تھا، اور اس کی ٹیم نے مکمل طور پر ہادیہ کا ساتھ دیا تھا۔ آج ہادیہ اور کاشان سکندر کو ایک فنکشن میں معزز مہمانوں کے طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ دونوں واقعی بہت خوش تھے۔ دونوں کو بہت تحائف اور ٹرافی وغیرہ سے نوازا گیا۔ واپسی پر ہادیہ نے کاشان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا ہے، اور ہادیہ اپنے ماں اور بھائی کے ساتھ دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کا علاج کروا سکے۔ وہ آخری مرتبہ اپنی ٹیم سے ملنے آئی تھی، جبکہ کاشان سکندر کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ چاہ کر بھی ہادیہ سے کوئی بات نہ کہہ سکا۔ جب وہ جانے لگی تو کاشان نے اسے پکارا اور کہنے لگا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہادیہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، کیا کہنا چاہتے ہیں، بولیں۔ کاشان ہادیہ کی جانب دیکھا اور بولا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی تم سے یہ کہوں گا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم کہیں نہ جاؤ۔ ہادیہ نے مسکرا کر کاشان کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن میں تو ایک کرپٹ انسان سے محبت نہیں کرتی۔ جبکہ ہادیہ کے مذاق میں کہی گئی بات سن کر کاشان نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، میں کاشان سکندر سے محبت کرتی ہوں، جس کو دوسروں کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، جو واقعی میں ایک بہترین انسان ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی ہم سفر ہوں۔